درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ دیں اور پڑھیں دادا صاحب کی گھوڑی. یہ کوئی بزرگ ہوں گے تو ان کی طرف یہ منسوب ہوگا. دادا صاحب کی گھوڑی وہی اندھیری رات. فلاں کا درد، فلاں کی جگہ نام لے، فلاں کا درد فلاں جگہ کا. مثلا زید کا درد سر کا جائے، سر پہ آپ دم کرنا چاہتے ہیں تو یوں کہیں دادا صاحب کی گھوڑی وہی اندھیری رات، زید کا درد سر کا جائے، یہی لگی میری آس. یہ پڑھ کر 3 مرتبہ پڑھیں اور دم کر دیں. عبارتیں بیتیں کتابوں میں ملتی ہیں. یہ جیسے دہاڑ کا درد ہے کسی کے تو اس کی دہاڑ کو پکڑ کے یہ کہیں 4 کمائیں 32 کھائیں، واسطے قطب عالم کے ایک کو چھوڑ ایک نہ جائے. اب یہ 4 شاید دہاڑوں کی تعداد 4 ہے. یہ دیکھیں گے نا بڑے دانت، تو یہ شاید یہاں یہ چاروں چباتے ہیں. 32 دانت کی 32 کی مشہور ہے، تو 4 کمائیں 32 کھائیں. یہ آسانی ہو جاتی ہے 32 کو. پھر واسطے قطب عالم کے، یہ بزرگ کی طرف نسبت ہے. یہ قطب عالم کا واسطہ، ایک کو چھوڑ کر ایک نہ جائے. یہ نہ ہو کہ ایک دانت چلا جائے دوسرا اکیلا ہو جائے. تو اس طرح کی یہ، اس سے بھی یہ منجن پر بھی اگر دم کر دے نا یہ پڑھ کے، تو یہ منجن انشاءاللہ فائدہ کرے گا. وہ سنت وظائف کو پڑھ کے پھونکنا ہے. جیسے بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام المعوذات، آخری 3 پناہ دینے والی صورتیں پڑھ کے جسم پہ 3 دفعہ دم کرتے تھے، جسم پہ ہاتھ پھیرتے تھے. تو آپ بھینس کے اوپر یہ پڑھ کے پھونک دیں. نظر بد کے لیے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام، اور ابو داؤد میں وہ پوری ڈیٹیل موجود ہے، نبی علیہ السلام کہتے تھے کہ اے اللہ، میرے جد امجد ابراہیم علیہ السلام اپنے 2 بیٹوں کو، اسماعیل اور اسحاق کو، ان کلمات کے ذریعے تیری پناہ میں دیتے تھے، اور میں اپنے 2 بیٹے حسن و حسین کو ان کلمات کے ذریعے تیری پناہ میں دیتا ہوں. اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یعنی میں تم دونوں کو پناہ میں دیتا ہوں، اللہ کے کلمات تامہ کے ذریعے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور ہر طرح کی نظر بد سے، شیاطین کے اثرات سے میں اللہ کی پناہ میں ان کو دیتا ہوں. تو ہم بھی اپنے بچوں کو اسی طریقے سے انہی سنت اذکار کے ساتھ دم ڈالیں. اس میں اگر آپ نے سنگولر کو دم ڈالنا ہے تو آپ پڑھیں اعیذو کا، اگر مونس ہے تو اعیذو کی بکلمات اللہ التامہ، اور جمع ہے تو اعیذکم. ٹھیک ہے، اور وہ دوسرا بھی پڑھ سکتے ہیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، وہ بھی پڑھ لیں، وہ صحیح مسلم میں موجود ہے. وہ پڑھ کے دم کر دیں. بھینس کو دم کرنا ہے تو اس چیز کے ذریعے کریں سر، دم کرنا ہی قرآن کے نیچے. تو یہ تو اپنی بچیوں کو شادی میں لے کے جاتے وہ بھی قرآن کے نیچے. ان سے پوچھیں جا، جس بچی کو آپ قرآن کے نیچے سے گزار رہے ہیں اس بچی کو آپ نے زندگی میں کبھی قرآن پڑھایا ہے ترجمے سے؟ تو سر کیا فائدہ ہوگا؟ آپ ان میتوں کے اوپر قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں جنہوں نے پوری زندگی قرآن کھول کے نہیں خود پڑھا ہوتا. تو سر یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اس قرآن پڑھنے سے ان کو فائدہ ہو جائے گا؟ جس نے پوری زندگی خدا کو سیریس نہیں لیا اور خود قرآن کھول کے نہیں پڑھا، اس کے مرنے پہ آپ امام کعبہ کو بھی پڑھ کے وہاں پہ بٹھا کے قرآن پڑھانا شروع کر دیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا سر. ہر بندے نے اپنے مال کے مطابق اٹھایا جانا ہے. اس طرح کو فرق پڑتا ہے. سیدہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، لیکن بخاری مسلم کے الفاظ ہیں اس بات پہ نہ کڑنا کہ تم اللہ کے نبی کی بیٹی ہو، اپنے مال ساتھ دے کے آنا، اگر اللہ نے تمہیں پکڑ لیا میں بھی چھڑوا نہیں سکوں گا. حالانکہ بخاری مسلم میں یہ کہ وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، لیکن ہمیں سنایا جا رہا تھا کہ جو جنتی عورتوں کی سردار ہے نا، اس کو بھی کلین چٹ نہیں دی جا رہی دنیا میں کہ وہ بے فکر ہو جائے، مرتے دم تک وہ بھی کمٹمنٹ کے ساتھ گاڈ کو رسپانس کرے. سیدنا علی بخشے بخشائے نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات انہوں نے اس طریقے سے سینے کے ساتھ لگا کے رکھی، کبھی چھوڑی نہیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ صحابہ کرام اکثر پوچھا کرتے تھے کہ وہ سیدہ فاطمہ کو جو حضور نے وظیفہ دیا تھا وہ اس کی ہمیں حدیث سنائے. تو پھر سنایا کرتے تھے کہ جی وہ سیدہ فاطمہ اپنے ہاتھوں سے چکی چلاتی تھیں، ان کے ہاتھ پہ نشان پڑ گئے، مشکیزہ اٹھا کے لاتی تھی، جسم پہ نشان پڑ گئے. تو نبی علیہ السلام کے پاس کچھ غلام آئے تو میں نے فاطمہ کو کہا جاؤ اللہ کے نبی سے غلام تم بھی مانگ لو، تمہارے ساتھ ہاتھ بٹا دے گا.
تو سیدہ فاطمہ ذرا شرمیلی تھیں، گئیں 2-3 دفعہ گئیں، بات کیے بغیر ہی واپس آ گئی. نبی علیہ السلام سمجھ گئے، بچی تھی سمجھتے تھے. تو سیدنا علی کہتے ہیں میں اور فاطمہ ایک ہی چادر میں لیٹے ہوئے تھے، اور نبی علیہ السلام، یہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام پاؤں کی جانب سے ہمارے اس بسترے میں داخل ہو گئے، حتیٰ کہ آپ کے مبارک قدموں کی ٹھنڈک ہمیں اپنے سینے پہ محسوس کی. سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی لیٹے ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام ان دونوں کے درمیان گھسے ہیں پاؤں کی طرف سے، ان کے پاؤں کی طرف سے پاؤں داخل کیا، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کے پاؤں مبارک سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کے سینے تک پہنچ گئے ہیں. اور سیدنا علی کہہ رہے ہیں میں نے اپنے سینے پہ ٹھنڈک محسوس کی، یعنی انہوں نے سینے سے لگا لیا نا سر. یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے. اور پھر فرمایا کہ بیٹی تم آئی تھی تو پھر بھی بیٹی سے کچھ بات کی گئی. حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے بھیجا تھا ایک غلام، پوری دنیا کو دے رہے ہیں تو بچی کو بھی. آپ فرمایا اس سے بہتر کیوں نہ دوں تمہیں وظیفہ؟ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، اور 34 دفعہ اللہ اکبر رات کو بسترے پہ جاتے وقت پڑھ لیا کرو. یہ تمہارے لیے غلام سے بہتر ہوگا. سر یہ آپ آزما لیں، تھکاوٹ میں تھکاوٹ اتارنے کا اس سے بہتر وظیفہ کوئی نہیں ہے. اور یہی وظیفہ بخاری مسلم میں آیا کہ ہر فرض نماز کے بعد جو پڑھے گا سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. 2 طرح سے آیا، ایک اس طرح سے اور دوسرا آیا 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر، اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اچھا بخاری مسلم کی اس حدیث، جب وہ حدیث بیان کر دی نا تو وہ تابعی بڑا کوئی تیز ترار تھا، تو اس نے کہا، حضرت علی نے کہا کہ بھئی وہ دن آج کا دن میں نے یہ وظیفہ کبھی نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے، تو اس تابعی نے کہا کہ مولا علی کیا آپ صفین کی راتوں میں بھی یہ وظیفہ کیا کرتے تھے؟ ٹھیک ہے. جنگ صفین سیدنا علی پہ ایک مشکل وقت تھا، امت کی جمعیت ٹوٹ رہی تھی، تو حضرت علی ایک ٹینشن میں بھی تھے، ظاہر ہے خلافت راشدہ کا نظام بکھر رہا تھا. تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں نے صفین کی راتوں میں بھی یہ وظیفہ کبھی نہیں چھوڑا. یہ ہوتا ہے کمٹمنٹ کا لیول، یہ ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں دینداری، کہ اتنی ساری چیزوں میں اتنی مشکلات کے اندر بھی آپ، یہاں نہیں کہ چھوٹی سی تکلیف آئی ہے تو جناب آپ فوراً ہی جناب ناراض ہو کے اللہ سے بیٹھ گئے. تو صحابہ کرام کا یہ لیول تھا کہ وہ اپنی تکلیف کے اندر آسائش میں بھی ہر حال میں بھی کمٹمنٹ نہیں جانے دیتے تھے. تو سر بھی آپ بھی کمٹمنٹ کے ساتھ چلیں. تو وہ سوال کیا تھا جس کے جواب میں نے اتنی لمبی، بھینس والا. تو یہ وظیفے جناب بھینسوں کو آپ عام حالت میں بھی دم کیا کریں، قرآن کے نیچے سے نہ گزاریں، بلکہ قرآن میں شفا ہے، لیکن قرآن سے شفا کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کا دم کر دیں. جیسے اگر کوئی قرآن میں آیت ہے کہ شہد کے اندر شفا ہے، اس کا کسی نے یہ مقصد لیا کہ شہد منہ پہ چاٹنا شروع کر دے، یوں کر کے زبان پہ ہی چاٹے گا نا. یہ شہد کی بوتل جو ہے اس کا تعویذ بنا کے گلے میں لٹکا لے. آج تک کسی نے شہد کا تعویذ دیکھا ہے؟ تو قرآن میں شہد میں شفا ہے، تو آپ کو بتایا جائے گا نہیں، شفا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تعویذ بنایا جائے. تو سر قرآن کی بھی شفا کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کے تعویذ بنائے جائیں، اس سے شفا لینے کا طریقہ بھی بتا دیا گیا، اس پہ عمل کرنا یا اس کے جو اذکار نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا ہے وہ جسم پہ پڑھ کے پھونکنا. آخری 3 صورتیں ہیں، اس کے علاوہ جتنے وظائف ہیں تو وہ آپ یہ کام نہ کریں، یہ تو بدعت ہے. اس طرح دلہن کو اس کے نیچے سے گزارنا، ہمارے سیاسی لیڈر بھی جب وہ سیاسی کمپین پہ نکلتے ہیں تو قرآن کے نیچے سے ان کو نکال رہے ہوتے ہیں. اس طرح کرنے سے میرے بھائی کوئی فتوحات نہیں ہونی ہے، نہ کوئی فائدہ ہونا ہے. البتہ آپ ایک غلط کام کے اوپر، یعنی اور یہ ہندوانہ چیزیں نا، ہندو جو ہے وہ تیل ڈالتے تھے، انہوں نے کہا ہم بھی کوئی ایکویلنٹ کریں. ہندوؤں کے ہاں بھی درباروں پہ ڈولیاں چڑھائی جاتی ہیں، سکھوں کے ہاں بھی، یہاں بھی چڑھا رہے ہیں. تو وہ اینالوجی سیم ہی ہے، کوئی نہ کوئی انہوں نے ماڈرن فارم رکھی ہوئی ہے. غلاف کعبہ چڑھایا جاتا تھا، یہاں انہوں نے مزاروں کے اوپر غلاف چڑھانے شروع کر دیے. خانہ کعبہ کو دھویا جاتا تھا، یہاں دیکھنے مزارات کو عطر کے ساتھ دھویا جا رہا ہوتا ہے، اور ہمارے سارے پڑھے لکھے سیاسی لیڈر وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں. کاش یہ پی کے فلم دیکھ لیتے. وہ تو پی کے ہی چنگا ہے یارا، جنہیں پوری کہانیاں کھول کے دستی ہیں نا ساریاں. ٹھیک ہو گیا.